بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جب کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے تو آدمی اس کے بغیر رہتا نہیں، لیکن جیسی عادت آج ہے جس کی وجہ سے یہ طلب ہوئی کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس کی شروعات دیکھی جائے کیسے ہوتی ہے، یہ شروعات کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ کھانے کی پہلے سرتی آتی تھی، سنتے ہیں اس کا نام اور کچھ الگ بھی رہا ہوگا، کچھ لوگ یہاں ماوا بولتے ہیں، وہ کھانے والا ماوا جو نفع کی چیز ہے وہ نہیں، جس میں تھوڑی سی کچھ چیز نکال لیتے ہیں ہتھیلی پر، اس میں چونا لگا دیتے ہیں اور ہتھیلی جیسا رگڑتے ہیں، اس کو کھینی بھی بولتے ہیں۔ اب آج اس کا جو کیا کہیں گے، آج اس کا بدل آیا اور گڈ فارم میں بیڈ چیز آئی، گڈ فارم میں بیڈ چیز آئی اور اس کا نام گٹکا ہو گیا۔ تو اب ہم لوگ کے سامنے کوئی اگر کھائے، گاڑی میں بیٹھ کر ٹرین میں ہم لوگ جا رہے ہیں اور کوئی ایسا ہاتھ مارتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، تو اس سے اپنے کو پریشانی ہوتی ہے۔ ہر ایسی چیز کھانے والے کو شروع میں وہ کڑوا اور خراب لگتا ہے، لیکن وہ کھانا نہیں چھوڑتا، تو دھیرے دھیرے وہ اس کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کے بغیر رہا ہی نہیں جاتا۔ پان میں بھی سرتی مسالہ کھایا جاتا ہے، جائز طریقے سے ہے۔ ہمیں اگر کوئی تمباکو والا پان کھلا دے تو چکر آئے گا، میں بیٹھ جاؤں گا، تجربہ بھی ہوگا، بھولے سے منہ میں کسی نے دے دیا کھانے کو تو چکر آنے لگا، بیٹھ گیا، بہت دیر تک پریشان رہا۔ لیکن ہمارے ہاں جہاں ہم بہت جگہ رہے، یہاں وہاں بمبئی میں، تو ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب افطاری میں اتنا سارا اچھا سامان رہتا ہے، آپ پانی پیتے اٹھ کر کیوں مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ بیت الخلا؟ کہیں نہیں بھائی بیت الخلا نہیں، پھر کھاتے تو نہیں، آپ تھوڑا سا افطاری کیا فوراً بھاگ جاتے ہیں مسجد سے، باہر جا کے کھڑے رہتے ہیں۔ کہنے لگے پان کی ایسی عادت ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس لیے فوراً سوچتا ہوں کہ جب تک وہ افطاری کریں گے پان کھا لوں۔ یعنی پان اتنی لذیذ سے ہو گئی ان کے لیے کہ افطاری کے سامان میں گنواتا نہیں، سبھی کو معلوم ہے کتنا آئٹم ہوتا ہے، وہ سب چھوڑ کے چلے گئے۔ کڑوی چیز اگر مسلسل کھا لی جائے تو اتنی اچھی لگتی ہے کہ اس کی طلب باقی رہتی ہے۔ اس لیے عبادت جو شروع میں کڑوی لگتی ہے، جی نہیں چاہتا، کڑوی اس لیے لگتی ہے کہ نفس تیار نہیں ہوتا، تو نفس کو کڑوی لگتی ہو اور اس سے نفس بھاگتا ہے۔ ضد کر کے زبردستی بیٹھ کر اگر اس کو روز کھلایا جائے ذکر کی غذا، قرآن کی غذا اور مسجد میں بیٹھنے کی عادت بنائی جائے، تو یہ سب جو نفس کو بہت کڑوی لگتی ہے، یہ کچھ ہی دنوں میں ہم اس کے عادی ہو جائیں گے کہ اب نفس بھی مجبور ہو جائے گا اور تقاضا کرنے لگا وہی دو، کیونکہ نفس خراب اچھا بھی ہو جاتا ہے، نفس خراب اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ نفس کی قسمیں لکھی کتابوں میں، یہی خراب نفس جب اس کی کڑوی غذا جو شروع میں لگتی ہے، مستقل دیتے رہیں گے، ضد کر کے دیتے رہیں گے، تو یہی کڑوی غذا اس کو ہمارے تابع کر دے گا، اور نفس اچھا بن جائے گا، اور پھر جب نفس اچھا بن جائے گا تو پھر یہ غذا کو مانگے گا۔ اللہ والے یہ اتنا کرتے ہیں کہ کہیں بھی رہتے ہیں ان کا دل جاری رہتا ہے، اللہ اللہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ احسان والی کیفیت کہ ہر وقت اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ اسی طرح نفس کو جب زبردستی کھلاتے ہیں روحانی غذا تو نفس اس کا عادی ہو جاتا ہے، اب اس کے بغیر وہ بھی نہیں رہتا۔ ہمارے نفس اور شیطان نے جو ہم پر شروع میں محنت کیا، اٹھو چلو بس رہنے دو، دل لگانا ضروری تو ہے ہی نہیں، معمولات تو پورے ہونے سے ٹھیک ہے، معمولات ضرور پورے کی جائے، بغیر دل لگائے بھی کیا جائے، لیکن اتنی عادت بنا لی جائے کہ اس وقت اس کا اس تقاضا ہی رہے کہ نہیں، اس کے بغیر تو میں باقی رہ نہیں سکتا۔ ہم اپنے دنیاوی تقاضوں کے لیے دینی اعمال قربان کرتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے دینی اعمال کو وقت میں کر لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ بعمل بنائے۔